یہ مستقل افاقہ نہیں دے سکتی۔ عوام تقریباً 50% جان چکی ہے کہ ایلوپیتھک ادویات مصنوعی ادویات ہیں۔ یہ طب یونانی بیکار ہے، گرم سرد کچھ بھی نہیں، سب بکواس ہے، یہ ہم نے بنائی ہیں دوائیاں۔ ایک چمچ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک چمچ ادرک ڈالیے۔ ادرک ایک آگ کا مزاج رکھتی ہے، فیٹ ایک سردی کا مزاج رکھتی ہے۔ جب آگ اندر جائے گی تو سردی والے مادے پگھل جائیں گے۔ اگر آپ تیزابیت کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک چمچ سونف ڈال لیجیے۔ تمہیں سونف کی مقدار کا پتہ نہیں، سونف کے مزاج کا پتہ نہیں۔ لنگز کے لیے کچھ اچھا چاہتے ہیں تو اسے ایک چائے کے کپ میں آپ ملٹھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ملٹھی کا مزاج کیا ہے، ملٹھی اندر جا کے کرے گی کیا، لنگز کو کیسے وہ نرم کرے گی، تم کیا جانتے ہو ملٹھی کے بارے میں؟ اسی طرح اگر آپ اینٹائی کینسر پراپرٹیز کسی ایک چیز میں لینا چاہتے ہیں، ایسے تو بہت ساری چیزوں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو لونگ ڈال لیجیے۔ کہاں تم نے لیکچر دیا لونگ پر؟ کیا پڑھاتے رہے ہو؟ بلڈ کینسر ہے، لنگز کینسر ہے، لیور کینسر ہے، برین میں ٹیومر، برین کا کینسر ہے، آنتوں کا کینسر ہے، چھوٹی آنت کا کینسر ہے۔ کس کینسر میں کوئی نہیں بتا پائے، کس کینسر میں لونگ استعمال کرنے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو خوب علم ہے کہ میں ایک طبیب ہوں، ہربلسٹ ہوں، جڑی بوٹیوں سے ہم لوگ علاج کرتے ہیں، باقاعدہ مستند طبیب ہوں، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی لائسنس میرے پاس ہیں اور طبی کونسل اسلام آباد کے بھی۔ بات کچھ یوں کرنی ہے آپ سے کہ آج کل اکثر ڈاکٹر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ حکیم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی ہربلسٹ ہونے کی ڈگری، نہ ان کے پاس کوئی مفردات کے مطالعے کی ڈگری، نہ ان کے پاس کوئی طب کی ڈگری، اور صرف اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے، صرف عوام کا پیسہ لوٹنے کے لیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب عوام تقریباً 50% جان چکی ہے کہ ایلوپیتھک ادویات مصنوعی ادویات ہیں، یہ مستقل افاقہ نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر اپنا فیوچر دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس ڈگری تو MBBS کی ہے، ڈگری تو ہمارے پاس اسپیشلائزیشن کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان ہے، یہاں جس کا جو جی چاہے وہ منہ اٹھا کے فیس بک پہ آ جاتا ہے، یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو، سب ہربل بیچ رہے ہیں اپنے پروڈکٹ بنا کر۔ حالانکہ حق یہ تھا ان کا کہ یہ اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ دنیا کو دیتے کہ لوگوں یہ طب یونانی بیکار ہے، گرم سرد کچھ بھی نہیں، سب بکواس ہے، یہ ہم نے بنائی ہیں دوائیاں اور ان کی سیل پرچیز کرو۔ جبکہ ہو یہ رہا ہے، کوئی دلیا پیک کر رہا ہے، کوئی کاوا پیک کر رہا ہے، کوئی مورنگا پیک کر رہا ہے، کوئی آملہ پیک کر رہا ہے، کوئی تریفلا پیک کر رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں طب یونانی کی ایجاد ہیں اور طب یونانی کا حصہ ہے۔ سامعین محترم، میں پھر آپ کی آگاہی کے لیے عرض کر دوں کہ میرا اختلاف نہیں ہے، میرا حق ضرور ہے کہ میں اپنی طبی قوانین کے تحت اس پلیٹ فارم سے آپ تک حق بات پہنچاؤں، اور جو حق آپ تک پہنچے آپ کا حق ہے کہ وہ اگلوں تک شیئر کرے۔ اب یہ دیکھیں، پوری دنیا میں کسی بھی ڈاکٹر کی اپنی ریسرچ کردہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں بنا رہی ہیں بس وہ دوائیاں چل رہی ہیں۔ جو فارماسیوٹیکل کمپنی انہیں زیادہ گاڑیاں، زیادہ AC، زیادہ بچوں کے خرچے، زیادہ دنیا کے وزٹ، زیادہ دنیا کے ٹور دیتی ہے، انہیں سہولیات دیتی ہیں، ان کے کلینک ہاسپٹل کے بل دیتی ہیں، ان کے بچوں کی فیسیں دیتی ہیں، ان کمپنیوں کی دوائیاں لکھنے پر مجبور ہیں۔ کچھ ایسے بھی ڈاکٹر پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے لیبارٹری کو بھی اپنے کلینک کے اندر رکھا ہوا ہے کمیشن لینے کے لیے، اور پھر انہوں نے ادویات بھی جو لکھنی ہے صرف وہی لکھنی ہوتی ہیں جو انہی کے کلینک سے ملے۔ 10 کلومیٹر تک آپ گھوم لیں، کسی اسپیشل ڈاکٹر کی لکھی دوائی اس کے کلینک کے سوا ملے گی نہیں۔ کیا مسئلہ؟ بھئی ایک دوا ہے، اب ہم حکیم ہیں، ہم کوئی سونف، اجوائن، جڑی بوٹیاں لکھتے ہیں، ساری دنیا کے پنسار سے مل جاتی ہیں۔ ان کا مخصوص مقصد صرف دولت کو ہڑپنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رہی بات شفا کی، آپ یقین جانیں اگر ان کے پاس شفا ہوتی، ان کی ادویات میں شفا ہوتی، لمحہ فکریہ ہے میرے سامنے، تو یہ پھر ہربل پہ کیوں آتے، سرکوں پہ کیوں آتے، ارکوں پہ کیوں آتے، دلیوں پہ کیوں آتے، کاووں کے پہ کیوں آتے؟ جبکہ ان کو جاہلوں
کو علم ہی نہیں ہے دلیے کا مزاج کیا ہے، کشمش کا کیا ہے، کھجور کا کیا ہے، پمکن سیڈ کا کیا ہے، فلاں پیک کر کے بیچے جا رہے ہیں۔ سپر پاور، کچھ بھی سپر پاور نہیں ہے۔ آپ یقین جانے جتنے لوگ ڈاکٹروں کی پروڈکٹ کو منگوائیں گے ان کا پیسہ ضائع جائے گا، ضائع جائے گا، ضائع جائے گا۔ وجہ نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے یہ چیزیں کتنی کھانی ہے، کب کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس عمر میں کھانی ہے، کس موسم میں کھانی ہے، نیور، ڈاکٹر جانتا ہی نہیں۔ صرف یہ آپ لوگوں کو بدھو بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو فیس بک پر آ کے جناب بڑے ادھر ادھر کی کہانیاں، قصے، بڑی خبریں اور بڑا دیں گے، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ یہ جہالت دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ اور میں یہ بلکہ حکومت پاکستان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی طبیب اپنے کلینک پر ماڈرن میڈیکل کی کوئی دوا نہیں رکھ سکتا، نہیں سیل کر سکتا، نہیں بیچ سکتا، نہ میں لعنت بھیجتا ہوں، کبھی نہیں ایسا کیا۔ جو کرتے ہیں وہ طبیب ہی نہیں ہے، لعنتی لوگ ہیں جو طبیب ہو کر ہربل ادویات کو چھوڑ کر جو انگریزی ادویات بیچیں گے۔ لعنت ہے ان پر اور ان کی سند پر اور ان کی فنکاری پر۔ واضح کہہ رہا ہوں، جتنے بھی طبیب ہیں وہ جاہل ہیں، اور جو طبیب اپنے سٹیج پر بیٹھا علاج بالغذا کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، اس کو سلام ہے۔ اور یہ لوگ، ان کی ڈگریز تو ساری ایلوپیتھک کی ہیں، ان کی ڈگریز تو ساری فارماسیوٹیکل کمپنی کی دوائیاں دینے کی ہیں۔ بھائی ان کا کیا تعلق ہے کہ یہ ہربل بیچ رہے ہیں اور پھر اتنے بڑے برانڈ بنائے جا رہے ہیں؟ بھائی برانڈ بنانے ہیں تو کوئی امریکہ سے دودھ والے برانڈ لے کے آؤ، کوئی امریکہ سے جناب گولیاں ٹافیاں اٹھاؤ، دنیا کو لوٹو، جیسے تم لوگوں نے ویگرا کر کے لوٹی، جیسے تم لوگوں نے کوبرا بنا کے لوٹا، جیسے تم لوگ سائلس بنا کے لوٹ رہے ہو، لوٹو، لیکن اپنی پروڈکٹ سے لوٹو۔ طب کا طبیب اور ڈاکٹر، اس کی تھیوریز ہی الگ ہے۔ ایک طرف بکواس کرتے ہیں کہ سرد گرم کوئی مزاج نہیں، سب بکواس ہے، ایک طرف کہتے ہیں حکیموں سے نہیں، نیور، حکیموں کی بات نہیں، ایک طرف حکیموں کے ہی نسخے، حکیموں کی ہی جڑی بوٹیاں، ان کی گئی تحقیق پر آپ پیکٹ بند کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کس نے حق دیا ہے؟ میں گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے بھی اور ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی کہ اگر ایک طبیب کو ایلوپیتھک دوا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر کو جس کا عقیدہ ہی نہیں، جس کا یقین ہی نہیں ہے، جس کی تھیوری نہیں ہے، جس کی ڈگری نہیں ہے، جو الف بے نہیں جانتا، جاہل کہیں کا، وہ ہربل دوائیاں اٹھا کے پیک کر کے بیچ رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہے پوچھنے کا۔ یہ بزنس نہیں ہے، انسانی جان کا کام ہے۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے وہ حکیم جو ڈاکٹری دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور انسانی جانوں سے کھیلنے والے یہ ڈاکٹر جو بغیر کسی علم اور تحقیق کے سرد گرم خشک سب چیزیں پیک کر کے دنیا کو ٹھوکے جا رہے ہیں، نام ہے برانڈ کا۔ اب ماشاءاللہ کپ چھاپ کے ساتھ دے دیا، دیکھو نا اسکیم کیسی لگائی ہے ڈاکٹر عفان کیسر نے کہ ساتھ اب کپ آ گیا۔ حافظ احمد صاحب ساتھ کپ دکھا رہے ہیں، یہ کتنا پیارا کپ ہے۔ او بھائی کپ کیا ہے؟ اسکیم ہے، قسمت پوری بیچ رہے ہو۔ یہ دنیا کو اندھا دھند بلین آف بلین کی آمدن تو آ جائے گی، شفا نہیں آئے گی۔ جاہلو، یہ شوگر کے لیے سخت نقصان دہ جتنی بھی چیزیں ڈالی، کوئی ایک چیز فائدہ بخش نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں کی یہ تحقیق کرا کے آئے ہوں، یہ بڑی چیزیں پیک کر کے ملا، کچھ بھی نہیں بھائی۔ ہربل چیزوں کی کون سی لیبارٹری تحقیق کر رہی ہے؟ ہربل چیزوں کی تو تحقیق فارماسیوٹیکل کمپنیاں کریں، وہ بیچیں، آئیں، اجمل بیچ رہا ہے، کرشی بیچ رہا ہے، ہمدرد بیچ رہا ہے، مرحبا بیچ رہا ہے، اشرف لیبارٹری بیچ رہی ہے، ہمارے بہترین دوست ہے ڈاکٹر عرفان شاہد، عوامی لیبارٹری، ان کی پوری دنیا میں دوائیاں جا رہی ہیں۔ ہم منع کرتے ہیں کیونکہ وہ طبیب ہے۔ اب کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی اجمل کا مقابلہ کر کے دوائیاں بیچے گی، زیب دے گا؟ اور اگر حکیم اجمل صاحب کے دواخانے پہ کرشی والے بھائی اقبال صاحب، اللہ ان کی عمر برکت دے، اگر کرشی والے اقبال صاحب اگر اپنے لیبارٹری میں وہ جناب انگریزی کیپسول بنانا شروع کر دیں سب کچھ، تو یہ گوارا ہوگا؟ حکومت پاکستان گوارا کرے گی کہ بھئی لائسنس تمہارا ہربل کا ہے، تم یہ میڈیکل کیوں بیچ رہے ہو؟ اب ان کا لائسنس فارماسیوٹیکل کا ہے، ان کا لائسنس لکھی بنی بنائی دوائیاں بیچنے کا ہے، ان کا کیا حق حاصل ہے کہ یہ ہربل پہ ہاتھ اٹھائیں؟ تو سامعین محترم، آئیے میں ڈاکٹر عفان کی ایک اور ویڈیو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، مکمل تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے اس کو سنیے۔ یہ ایک چائے کا کپ ہے، اور اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو دن میں بس اس کو ایک کپ تک محدود کیجیے، اور اس ایک کپ میں کیا ڈالنا ہے؟ جی سامعین محترم، سنا، یہ ایک چائے کا کپ ہے، اور اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو بس اسے ایک کپ تک محدود کیجیے، اور اس میں کیا ڈالنا ہے، سنیے ذرا کیا ڈالنا ہے۔
एक चम्मच अगर वजन कम करना चाहते हैं तो 1 चम्मच अदरक डालिए। मैं पूछता हूं डॉक्टर अफान कैसर, मेडिकल की कौन सी तहकीक है जिसने जंजर पैक करके आप लोगों को दिया है कि जी अदरक लोगों को पिलाओ वजन कम हो जाएगा? ये तो तिब्बे यूनानी का शाहकार है कि अदरक वजन कम कैसे करती है। अदरक का मिजाज गर्म है, जिस्म के अंदर जो फैट और चर्बी होती है वो ठंडी होती है। जब किसी भी घी के डब्बे को जो जमा हुआ हो उसको आग के करीब करोगे तो वो पिघल जाएगा। अदरक एक आग का मिजाज रखती है, फैट एक सर्दी का मिजाज रखती है। जब आग अंदर जाएगी तो सर्दी वाले मादे पिघल जाएंगे। ये तो तिब्बे यूनानी कह रही है, तुमने कहां सीख लिया? तुम मुल्तान टावर में अदरक बेचो, खुदा के बंदे, पे छोड़ो दुकानदारियां। आगे चलें। अगर आप तेजाबियत कम करना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल लीजिए। लो जी, आपका मैदा खराब है, गैस बन रही है, तो आप 1 चम्मच सौंफ डाल लीजिए। अब सामने मोहतरम, फैसला मैंने आप पर छोड़ना है। मैं इस बंदे को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि ये दोहरी पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। दोगली पॉलिसी, नाम डॉक्टर का, नाम लीवर का स्पेशलिस्ट, नाम मैदा स्पेशलिस्ट। और मेरे भाई, अगर मैदे वाले मरीज आते हैं, जिगर वाले आते हैं, तो उन्हें अदरक दे, उन्हें सौंफ दे, उन्हें लौंग दे, उन्हें अर्जुन की छाल दे, उन्हें कुछ दे, लेकिन डिग्री चेक करा। तेरे पास डिग्री है हर्बल की, तुम हर्बल यूज कर सकते हो। तुम्हें सौंफ की मिकदार का पता नहीं, सौंफ के मिजाज का पता नहीं, अदरक की मिकदार का पता नहीं, अदरक के मिजाज का पता नहीं, अदरक किस मौसम में कितनी लेनी है, दिन में 24 घंटों में कब कब ली जा सकती है, सिर्फ दिन में 1 कप। कहां लिखा है? कौन सी साइंस कह रही है कि अदरक 1 दफा लो, सौंफ 1 दफा लो? सब जहालत पर मबनी वीडियो, ऐसी वीडियो नहीं चलेंगी। ये भी तो बताओ ना अफान साहब, अदरक कौन ले कौन ना ले, किसे नुकसान देगी किसे नफा देगी, सौंफ कौन खाए कौन ना खाए, क्या है ये? अब आगे सुनिए सामने मोहतरम। अगर आप चाहते हैं कि आप दिल के अमराज को कम से कम कर लें तो इसमें फ्लेवोनॉइड से भरी हुई चीजें इस्तेमाल कीजिए, जैसे कॉमनली अर्जुन छाल। जी, फ्लेवोनॉइड की चीजें इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप दिल के मरीज हैं तो। अब इसका मतलब है जितने भी दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अफान उनको भी माशाल्लाह कह रहे हैं कि भाई आप अर्जुन की छाल दिया करें। ये तो बल्कि तमाम कार्डियोलॉजिस्ट को फिक्र करनी चाहिए। तुम लोग पीछे रह गए हो, डॉक्टर अफान आगे निकल गया है। वो तो तुम्हें दिल के ऑपरेशन से भी बचा रहा है, वो तुम्हारी फीसों को भी बचा रहा है, वो तो दुनिया का भला कर रहा है कि अर्जुन की छाल पियो। बंदा पूछे अर्जुन की छाल का मिजाज क्या है, अर्जुन की छाल की एक्सपायरी क्या होती है? डॉक्टर अफान बताओ, अर्जुन का छिलका जब उतरता है तो कितने महीनों बाद, कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद ये एक्सपायर होता है? तुम्हारी मेडिकल के लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट। बताओ सौंफ की एक्सपायरी डेट क्या है, अदरक की एक्सपायरी डेट क्या है? अदरक कब तफन पकड़ के गैर असर हो जाता है, सौंफ कब खराब होते हैं, अर्जुन की छाल कब खराब होती है? जाहिल बन के दुनिया को लूट रहे हो। ये तो बताओ मुझे जरा कि अर्जुन की छाल जिसकी धड़कन तेज है उसके लिए मुफीद है, जिसकी धड़कन बिल्कुल स्लो है उसके लिए मुफीद है, जिसका बीपी हाई है उसके लिए मुफीद है, या जिसका बीपी इंतहाई लो है उसके लिए मुफीद है। दिल के बड़े अमराज हैं, कईयों का बीपी बिल्कुल लो है वो भी दिल के मरीज हैं, कईयों की धड़कन हद से ज्यादा तेज है वो भी दिल के मरीज है, कईयों का बीपी हाई। बताओ अर्जुन क्या करेगी? यही वो सवालात है मैं आवाम के सामने रख रहा हूँ और अपने हुक्मा हजरात से कहूंगा दिल खोल कर अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें। हम मुल्क पाकिस्तान में है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, भारतीय तिब्बी काउंसिल लाखों करोड़ों लोगों से फीसें लेकर हमें डिग्रीज देता है और वो देता है कि आप हर्बलिस्ट हो। जब हर्बलिस्ट ये काम करेंगे तो उन्हें दाद मिलेगी। जब इस जैसे बैठे व्यापारी जो दिन रात यूट्यूब से, फेसबुक से सारी दुनिया की चवलें इकट्ठी करके सिर्फ पैसे पैसा, अर्जुन की छाल का नुकसान क्या है बता सकते हो? नहीं बता सकते। ये सबसे बड़ी अलामत है लोगों को गुमराह करना, और वो भी पैसे के लालच में, वो भी व्यूज के लालच में। तुम्हें इल्म नहीं है जिस चीज का, तुम पकड़े जाओगे, तुमसे पूछ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नहीं छोड़ते। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक शर भी पकड़ी जाएगी, एक एक खैर भी पकड़ी जाएगी। अगर मैं पूछ रहा हूं जवाब दो, अर्जुन किन किन दिल के अमराजों को देनी चाहिए? दिल के कितने अमराज हैं जानते ही नहीं हो। आगे चलें सामने देखिए। इसी तरह अगर आप लंग्स के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो इसे 1 चाय के कप में आप मुलट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी, अब लंग्स पे आ गया। लंग्स के लिए आप अच्छा चाहते हैं तो 1 चाय के कप में आप मुलट्ठी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलट्ठी का मिजाज क्या है, मुलट्ठी अंदर जाके करेगी क्या, लंग्स को कैसे वो नरम करेगी, लंग्स का जमा मवाद निकालेगी या आपके एंटीबायोटिक की तरह साड़ेगी, जलाएगी, प्रीबायोटिक देनी पड़ेगी बाद में या प्रोबायोटिक देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? मुलट्ठी के बारे तुम क्या जानते हो? मुलट्ठी का छिलका उतार कर इस्तेमाल करनी है या मुलट्ठी का पाउडर बगैर तिनकों के इस्तेमाल करना है या मुलट्ठी को
کو بوائل کر کے استعمال کرنا ہے یا ملٹھی کو پانی میں بھگو کر استعمال. تم کیا جانتے ہو ملٹھی کے بارے میں؟ اور یہ بھی بتاتے چلے جاؤ کہ میڈیکل کی کون سی کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ ملٹھی یہ کرتی ہے، سونف یہ کرتے ہیں، ارجن یہ کرتی ہے، ادرک یہ کرتی ہے. کہاں ہے تمہاری ڈگری ڈاکٹر؟ حافظ احمد والی ویڈیو میں کہہ رہے ہو نا کہ میری ڈگریز چیک کرو. میں کہتا ہوں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اگر تیرا ریکارڈ میڈیکل کا ہے تو میڈیکل کی میڈیسن پیش کرو. کسی اچھے ہارٹ کے ڈاکٹر کو لاؤ، پھپھڑوں کے ڈاکٹر کو لاؤ، دل کے ڈاکٹر کو لاؤ، اس سے ڈسکس کرو. تمہارا حق بنتا ہے بنو. یہ سونف، ملٹھی، ہلدی کیا ہے؟ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ڈاکٹر عرفان ابھی تک تم دو کشتیوں میں سوار ہو. کبھی طب کی طرف آ جاتے ہو، کبھی ایلو کی طرف چلے جاتے ہو. بھائی ایسا نہ کرو. دنیا کو گمراہ کرنا بدترین گناہ ہے. اسی طرح اگر آپ اینٹائی کینسر پراپرٹیز کسی ایک چیز میں لینا چاہتے ہیں، ایسے تو بہت ساری چیزوں میں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو لونگ ڈال لیجئے. لو جی اب انٹائی کینسر میں کسی ایک چیز پہ بھی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. کیا پڑھاتے رہے ہو؟ کہیں کوئی ایک لیکچر تم دے دو، اپنا پرانا صدیوں پرانا لیکچر کہ تم نے لونگ کے فائدے بیان کیے ہو. جھوٹ بول رہے ہو میڈیا پہ بیٹھ کے. کہاں تم نے لیکچر دیا لونگ پر؟ کیا پڑھاتے رہے ہو؟ کینسر کے لیے لونگ، بلڈ کینسر ہے، لنگز کینسر ہے، لیور کینسر ہے، برین میں ٹیومر، برین کا کینسر ہے، آنتوں کا کینسر ہے، چھوٹی آنت کا کینسر ہے، بڑی آنت کا کینسر ہے، میدے کا کینسر ہے، یہ لبلبے کا کینسر ہے. کس کینسر میں ہے؟ کوئی نہیں بتا پائے. کس کینسر میں لونگ استعمال کرنے ہیں؟ لونگ برین کے کینسر میں کام دیں گے، لنگ کے کینسر میں کام دیں گے، جگر کے کینسر میں کام دیں گے، چھوٹی آنت کا کینسر ہے، بڑی آنت کا کینسر ہے، میدے کا کینسر ہے، گلے کا کینسر ہے، منہ کا کینسر ہے. کس کینسر میں؟ بدھو بنایا دنیا کو. تمہاری اس جہالت کی وجہ سے میرے پاس ایک بچی کا میسج آیا، وہ کراچی سے ہے. سنیے گا ذرا وہ بچی کیا کہہ رہی ہے. عوام الناس سے کہوں گا فیصلہ کیجیے. یہ جو چیا سیڈ چائے میں ملا کر بھی پلا رہا ہے خدا کے بندو، وہ بچی کہہ رہی ہے حکیم صاحب میں ڈاکٹر عرفان کی جہالت کے پیچھے لگ کر میں نے بڑا عرصہ چیا سیڈ استعمال کیا، اب میرے جوڑ بیٹھ گئے، میں چل نہیں سکتی. دے سکتے ہو اس بچی کو جواب؟ تم نے تو چیا سیڈ پیک کر لیا خدا کے بندے سردی میں. میں تو کہتا ہوں جن لوگوں نے ملتان میں شادیاں کرنی ہے اور سبز چائے سردیوں میں پی جاتی ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر عرفان سے چیا سیڈ کا آرڈر دے دیں، شاید ختم نہ ہو جائے. کیونکہ ایک نیا ٹرینڈ چلے گا کہ سردیوں میں سبز چائے پینی ہے تو پہلے چیا سیڈ لینا پڑے گا. دیکھیے کیا کر رہا ہے کپ میں چیا سیڈ پلا کے. کوئی جہالت کی بھی حد ہوتی ہے یار. آگے دیکھیے. تو یہ ایک چائے کا کپ دن میں صرف ایک کین بی ٹرنڈ انٹو ویری گڈ تھنگ فار یور ہیلتھ. جی سامعین محترم، آپ یاد رکھیے میں کبھی بھی اتنے جوشیلے انداز میں نہیں بات کی. آپ نے میرا پورا چینل پڑھا ہوا، میں نے کبھی بات کی ہے؟ صرف 2018 میں یہ گردوں کے جو لونڈے اٹھے تھے ڈاکٹر، حکیموں نے گردے فیل کر دیے، حکیموں نے گردے فیل کر دیے، اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے کڑوے سچ کے نام سے. آپ دیکھیے میں نے اس میں کیا کہا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے جو آ جائے. ابھی اس بیچارے کو کیا پتا ہے لونگ کیا ہے، سونف کیا ہے، ارجن کیا ہے، ادرک کیا ہے، جانتا ہی کچھ نہیں. صرف ویوز کافی مل گئے، چینل کافی چڑھ گئے، اٹھے بیٹھا بیٹھا جو بھی کیا جائے بھائی نہیں. اب یہ جو کاوا بنایا تم نے، اس کو مجھے بتاؤ. دارچینی ڈالی ہے، لیمن گراس ڈالا ہے، جنجر ڈالی ہے. جنجر کیا کرے گی، لیمن گراس کیا کرے گا، دارچینی کیا کرے گی؟ سب کے لیے فیٹی لیور کے لیے مفید. اگر فیٹی لیور کے لیے اتنا مفید ہے تو خدا کے لیے تم اپنا ہاسپٹل بند کرو، جو آئے بس یہ کاوا دو، تمہارا فیٹی لیور ٹھیک. کیوں آپریٹ کرتے ہو؟ اس حد تک مریض کو جانے کیوں دیتے ہو؟ نہیں ہے میرے بھائی. بزنس الگ ہے، انسانی خدمت الگ ہے. شعبہ ڈاکٹری ہو یا شعبہ طب ہو، یہ انسانی خدمت کے لیے بنا، بزنس کے لیے نہیں بنا. بزنس صرف فارماسیوٹیکل کر رہی ہے، کرنے دو. عوام جان گئی اب کیا ہو رہا ہے. تو سامعین محترم یہ میرے سامنے اتنا پلندہ پڑا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، آپ کو بتا نہیں سکتا. گوگل کر لیجئے، چیٹ جی پی ٹی کر لیجئے کہ ایک ڈاکٹر کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر ڈگری کے، بغیر تعلیم کے، اس کی ڈگری تو جراثیموں والی ہے، تو وہ ہربل پہ جب آئے گا تو چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے کہ وہ بددیانت ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ عوام سے دھوکہ کر رہا ہے. میں نہیں کہتا، آپ لکھیں، آپ چیٹ جی پی پہ جا کے لکھیں. ڈاکٹر عرفان تم بھی لکھو کہ اگر کوئی ڈاکٹر ڈگری ہولڈر اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر بغیر ہربل ڈگری کے ہربل اشیاء کو لوگوں کو بتا رہا ہے بغیر علم کے، نہ اس کے مزاج کا پتہ، نہ اس کی خوراک کا پتہ، نہ اس کی ایکسپائری کا پتہ، کچھ بھی نہیں. ایک طرف تم جگہ جگہ کہتے ہو حکیموں کی نہیں بات سننی، حکیموں کی دوائیاں نہیں کھانی. اب یہی دوائیاں حکیموں کی ہیں میرے بھائی، کون سا ٹھیکہ لے لیا تو نے؟ ایک
طرف بکواس کہتے ہو ان کو، ایک طرف انہی کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ منافق کون ہے؟ یہ منافقت ہے، سرعام منافقت ہے۔ ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہوتا ہے جی قبض سے حکیموں نے بڑے مزے لوٹے ہیں، قبض کے لیے بڑے بڑے کشتے بنائے۔ اور جاہل ڈاکٹر، کشتہ قبض کے لیے دیا جاتا ہے؟ کشتہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے کشتے بنائے ہیں، تمہاری فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے کشتے بنائے، دنیا کو لوٹا، گردے فیل کیے۔ نہیں تو میری کڑوا سچ ویڈیو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گی کون کون سے کشتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر عفان میں تمہیں اعلان کرتا ہوں، پھر حکیموں کے کشتوں پہ نہ جانا۔ ایک بکواس آفتاب اقبال نے کی تھی آج سے کچھ سال پہلے، اس نے کہا تھا کہ یہ حکیم بہت ہی گھٹیا اور کمینے ہوتے ہیں۔ جس وقت تک اس نے اپنی ویڈیو سے یہ ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، ہم نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا سرے بازار حکیموں کو برا کہو؟ دوائیاں بھی حکیموں کو بیچو۔ بیگم کا جو بنایا تم نے www.nader، یہ وہ کیا ہے؟ کیا بیچ رہے ہو؟ دلیا بیچ رہے ہو شوگر کے لیے؟ خدا کا خوف کرو۔ گلائمیکس انڈیکس تو چیک کرو، کشمش کا گلائمیکس انڈیکس کیا ہے، کھجور کا گلائمیکس انڈیکس کیا ہے، جو کے دلیے کا گلائمیکس انڈیکس کیا ہے، پمکن سیڈ کا کیا؟ کچھ بھی علم ہی نہیں ہے۔ ایسے خام خواہ دنیا، ہاں لوٹو دنیا کو، بتاؤ۔ میں نے تو پہلے بھی تمہیں کہا کہ تم ایک پنسار سٹور ساتھ کھول لو، بیچی جاؤ، ساتھ لکھو ڈاکٹر و حکیم و پنساری عفان کیسر، پھر مزہ آئے گا دنیا کو۔ لیکن حکیم لکھو گے تو حکمت کی سند مانگیں گے ہم تم سے، ہم اس کے دلائل مانگیں گے کہ کس وجہ سے تم حکمت کے سودے بیچ رہے ہو۔ سامنے محترم بہت بڑا پلندہ میرے سامنے رکھا ہے جس میں بہت بڑی باتیں ہیں۔ آخر میں کچھ بھی نہیں کہتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے۔ صرف آپ اتنا لکھیں کہ کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر اپنے پلیٹ فارم پر ہربل ادویات کو بغیر جانے بوجھے جہالت کے ساتھ صرف بزنس کے طور پر اگر دنیا میں پھیلا رہا ہے تو اس کا کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی، گوگل کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے اور جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ طب یونانی کا حق ہے، یہ آیورویدک کا۔ سامعین محترم، اسی طرح کے ایکسپوز آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر عفان کی ویڈیو بھیجتے رہے۔ جو بھی ڈاکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے اور ہربل بیچ رہا ہے، اس کا حق ہی نہیں، اس کی ویڈیو مجھے بھیجیے، آپریشن میں کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔